بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عزیز و محترم حاضرین ناظرین، قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ذکر کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کریم کی یہ آیت ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک خاص پیغام رکھتی ہے۔ خداوند کریم کا گویا یہ وعدہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ ایک عجیب اتفاق ہے کہ عربی زبان کے بارے میں یہ عام طور پر سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ بڑی مشکل زبان ہے، اسے حاصل کرنا، اسے سیکھنا بہت محنت طلب کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کے اس وعدے پر نظر رکھیں تو یقیناً ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے کوئی اتنی زیادہ محنت، اتنی زیادہ مشقت درکار نہیں جتنی ہم عام طور پر دنیا کے بہت سے کام کرنے کے لیے اکثر اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ پروگرام جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی بزرگ جن کے دل میں قرآن کریم سے ہدایت پانے کی تڑپ ہے، اشتیاق ہے، شوق ہے، مگر ظاہر ہے عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس لیے اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن پاک کے احکام تک، قرآن پاک کی روشنی تک ان کی براہ راست رسائی نہیں ہے۔ اس کام کو ان کے لیے آسان بنایا جائے، اور یقین جانیے کہ یہ کام بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اس پروگرام کے دوران ہمارے وہ عزیز ہوں گے جنہوں نے کبھی عربی زبان کو باقاعدہ طور پہ نہیں سیکھا، اردو جانتے ہیں، اردو لکھ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی، سب سے ضروری، سب سے لازمی شرط کہ اپنے دل میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے، اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے ایک تڑپ رکھتے ہیں، ایک پیاس رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ تو اسی مفروضے کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمیں اس نیک مقصد کے حصول کے لیے حسن نیت شرط ہے، انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب ہم اسی دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اپنے اس نیک مقصد میں جو ہم نہایت نیک نیتی کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کامیابی بخشے، اور ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ابھی ہم نے لفظ کلام بولا ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی جو ہم آگے بڑھیں گے کہ بیسیوں نہیں، سینکڑوں ہزاروں ایسے الفاظ ہیں ہماری زبان میں، اردو میں، اور ہماری دوسری پاکستانی زبانوں میں، سندھی میں، پشتو میں، بلوچی میں، پنجابی میں۔ عربی کے بے شمار الفاظ پہلے ہی موجود ہیں جنہیں ہم روزانہ روزمرہ بول چال میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ لفظ عربی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام کا لفظ بولا۔ کلام کے معنی ہیں بات چیت، بول چال، جو لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ کلام ہے، اور اسی لیے ہم قرآن پاک کو کلام اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلام۔ اسی طرح ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے ہم کلام ہوا، اور پھر شاعر حضرات کا کلام بھی ہم سنتے رہتے ہیں، تو کلام کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ کلام کے معنی گفتگو، بات چیت، جو لفظ بھی زبان سے نکلے۔ اب اس کے کئی حصے ہیں۔ جن دوستوں نے انگریزی کی ابتدائی گرامر پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ شروع میں ہی یہ سبق گرامر کا پڑھایا جاتا ہے کہ انگریزی میں جو کلام ہے، اسپیچ جو ہے، اس کے
8 حصے ہوتے ہیں, 8 parts of speech. ایسے ہی اردو میں اسم, فعل اور حرف, ہم 3 اجزاء, 3 جز, 3 حصے کلام کے پڑھائے ہیں. یہی صورت عربی زبان میں بھی ہے. جو کچھ ہم بولتے ہیں اسے ہم اس کا تجزیہ کریں تو ان 3 قسموں میں سے ایک قسم ضرور ہوگی. وہ یا اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. پہلا اسم, یہ لفظ ہم عام بولتے ہیں, اس کے معنی ہیں نام, اور اس کی جمع اسماء ہوتی ہے. اسم بھی اسماء بھی یہ دونوں قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں. اسم اور جمع اس کی اسماء. آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیے, جو کچھ نظر آئے اس کا نام لیتے جائیے. جو کچھ بھی آپ کی زبان سے نکلے گا وہ اسم ہوگا. مثلا لڑکا, اپنے آس پاس ہم دیکھتے ہیں, عبد الحمید نام ہو سکتا ہے. پڑھائی لکھائی یہ ایکٹیویٹی کا نام ہے. کتاب, شرافت, قلم, دریا, چاند, تارے, کرسی, میز, زید, یہ سارے یا انسانوں کے نام ہیں یا کسی چیز کا نام ہے. ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں, نام لیتے ہیں, تو یہ جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلے گا وہ اسم ہوگا. اور عربی کے اسماء یا اسم تو ہماری زبان میں بے شمار استعمال ہوتے ہیں. دوسری قسم فعل اور حرف کی ہے, وہ تو نسبتاً کم, لیکن اسم تو ہماری زبان میں عربی میں سے سینکڑوں ہزاروں استعمال ہوتے ہیں, اور ہم ان سے بے حد مانوس ہیں, بلکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ لفظ جو بول رہے ہیں یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے. مثلا مثال کے طور پر آپ کو چند نام عرض کرتا ہوں. کتاب, یہ لفظ کتنا عام ہے. قلم, دوات, انسان, نہر, بحر, ہوا, کرسی, نبی, رسول, جنت, جہنم. خیر نیکی کو کہتے ہیں, شر برائی کو کہتے ہیں. جملہ ایک فقرے کا نام, روایت, خیانت, دیانت, امانت, سیر و سیاحت. یعنی اس طرح کے بیسیوں بلکہ سینکڑوں ہزاروں الفاظ ہیں. اور ایک بات صرف یاد رکھنے کی کہ اسم نام اور اس کی جمع اسماء, اور یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسری قسم پر جسے ہم فعل کہتے ہیں. یہ بھی ایسا لفظ ہے جو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے, اور اس کی جمع بھی اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں, فعل, اور جمع اس کی افعال. اس کی اردو میں ہی پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. چند جملے بولتے ہیں. میں نے نماز پڑھی, قرآن مجید کی تلاوت کی, اور ناشتہ کر کے دفتر آ گیا. اب کچھ خطوط لکھ رہا ہوں, پھر لائبریری میں مطالعہ کے لیے جاؤں گا, ضروری حوالے نقل کروں گا, اور ظہر کی نماز کے لیے مسجد کو چلا جاؤں گا. میں روزانہ ایسا ہی کرتا ہوں اور کام ختم کر کے گھر آ جاتا ہوں. یہ چند جملے میں نے بولے ہیں. ان میں آپ دیکھیے کہ پڑھی, نماز پڑھی, تلاوت کی, آ گیا, لکھ رہا ہوں, جاؤں گا, نقل کروں گا, اس طرح کے جو الفاظ آئے ہیں یہ سب فعل ہے, کیونکہ ان میں 2 باتیں ہیں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے, ان میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو ظاہر ہے کہ یہ کسی کام کا اظہار کرتے ہیں, مگر یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ ان کے اندر ایک اور کام بھی ہے. بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی موجودہ زمانے میں اسی وقت میں یہ کام ہو رہا ہے, اور موجودہ زمانے کو, اسی وقت کو ہم زمانہ حال یا فعل حال کہہ دیتے ہیں. اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چلا جاؤں گا تو اس میں ایک تو جانے کی بات معلوم ہوئی, لیکن ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کام آئندہ زمانے میں یعنی
مستقبل میں ہوگا. یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم اس لفظ کو عام طور پر اردو میں مستقبل بولا جاتا ہے. لفظ صحیح جو ہے وہ مستقبل ہے. اس طرح سے ہم لکھتے ہیں اس کو. تو یہ فعل ہوا. اب یہ الفاظ اسم اور فعل، اس کے علاوہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ملانے کا کام دیتے ہیں، جنہیں ہم حرف کہتے ہیں. انگریزی میں آپ انہیں پریپوزیشنز کہتے ہیں. تو یہ اسم اور فعل کو ملا کر پورے مکمل جملے بناتے ہیں. اب آئندہ ہم سبق جب فعل کے آئیں گے، ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ اسم تو بے شمار ہے عربی میں، فعل اسی شکل میں بالکل اردو زبان میں کوئی استعمال نہیں ہوتا. عربی کا کوئی فعل اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ خائف ہو جائیں اور سمجھیں کہ یہ بڑی مشکل چیز ہے. جیسے ہم آگے چلیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں ہے. اب حروف کو ملا کر جب لفظ بنتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں زیر زبر بھی نہ آئے تو ہم اس کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے. یہ تینوں چیزیں جن کا یہ یوں سمجھیے یہ لفظ ہے، اس کے اوپر ہو زبر ہوتی ہے، اس کے نیچے ہو زیر ہوتی ہے، اس کے اوپر ہو پیش ہوتی ہے. ان کے عربی کے نام آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ اتنا ہی یاد رکھنا کافی ہے کہ زیر زبر اور پیش جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں اور جزم ملانے کے لیے جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ویسے ہی عربی میں بھی آئے گی. اور جو لوگ آپ سب حضرات ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پاک ناظرہ تو بہر صورت ہر شخص پڑھا ہوا ہے، تو یہ تینوں حرکات کہتے ہیں میں نے، زیر زبر پیش اور جزم، ان کو اسی طرح سے عربی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. ہاں ایک بات البتہ جو عربی کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خاص ہے، وہ یہ کہ عربی میں دو زبریں، دو زیریں اور دو پیش بھی استعمال ہوتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش بھی استعمال ہوتے ہیں. اور کم از کم دو زبر والے الفاظ جو ہیں عربی کے، وہ تو اردو میں بھی ہم خاصی تعداد میں بولتے ہیں. مثلا بولتے ہیں فوراً، اور فوراً کو کیسے لکھتے ہیں آپ؟ فوراً ہی اردو میں عام بولتے ہیں، آپ آنن فانن بولتے ہیں. تو یہ دو زبر ہیں. البتہ دو پیش یا دو زیر اردو میں شاذ و نادر استعمال ہوتے ہوں گے. ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں دو زیروں کی. مثلا یہ بولا جاتا ہے نسل بعد نسل کے لیے نسلاً بعد نسلاً. یہ دو زیریں اگرچہ ہم اس طرح پڑھتے نہیں ہیں انہیں، نسل ہی پڑھتے ہیں، نسلاً بعد نسل یوں بولتے ہیں، لیکن یہ دو زیریں اردو میں بھی استعمال ضرور ہوتے ہیں. اب ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے مثلا فوراً بولا، رے کے اوپر دو زبر آئے تو اس میں نون کی آواز پیدا ہوئی نا، نون کی آواز پیدا. اسی طرح نسلاً بولا تو یہاں بھی نون کی آواز پیدا ہوئی، نسلن بولا یہاں بھی نون کی آواز پیدا ہوئی. تو جب دو زیر، دو زبر یا دو پیش ہوتے ہیں تو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تنوین ہے، تنوین. اب یہ لفظ آپ کو اگر یاد رہ جائے تو فائدہ رہے گا. ضروری نہیں ہے اس کا بھی کہ آپ کے ذہن میں ضرور ہی آپ اسے حفظ کریں، لیکن اس کا رہنے سے ہمیں بات چیت میں آئندہ تھوڑی آسانی رہے گی. اور اس کو میں اس لیے یہاں لکھے دیتا ہوں، یہ تنوین یعنی دو زبر ہونا کسی لفظ پر، یا دو زیر ہونا کسی لفظ کسی حرف کے نیچے، یا دو پیش. دو پیش لکھے جاتے ہیں تو ایک سیدھا لکھا پیش ہوتا ہے اور ایک الٹا پیش ہوتا ہے. اس طرح سے ان کی کتابت ہوتی ہے. ایک چیز آپ کو اس سٹیج پر ہی بتا دی جائے تو خاصی آسانی رہے گی، وہ یہ کہ بعض اسموں پر تو دو زبر آتے ہیں
اور بعض پر دو زبر نہیں آتے. ابھی آگے چل کر اس کی مزید توضیح ہوگی. میں آپ کو مثالوں کے لیے یہ عرض کرتا ہوں, چند ایک نام لکھتا ہوں, آپ سامنے بھی اپنے دیکھ رہے ہوں گے. یہ مشہور نام ہیں جو ہمارے ہاں بھی مرد و عورتوں کے نام یہ رکھے جاتے ہیں. مثلا مریم ہے. مریم یہ ہمارے ہاں خواتین میں سے اکثر نام رکھا جاتا ہے. فاطمہ, عائشہ, جبریل, ابراہیم, یہ نام آپ نے سن رکھے ہیں. مگر آپ غور فرمائیے ان کی طرف, آپ کے سامنے ہے اسکرین پر. مریم, فاطمہ تو, عائشہ تو, جبریل, ابراہیم, ان سب ناموں کے آخر میں کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ دو زبر, دو پیش نہیں آئے, ایک ہی پیش ہے. زیادہ گہرے اور پیچیدہ گرامر کے قاعدوں میں جانے کی ضرورت نہیں. سیدھی سادی بات ایک آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں عورتوں کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں اس کے آخر میں کبھی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش نہیں آئیں گے. ایک. دوسری بات یہ کہ جتنے نام بھی غیر عربی نام ہیں, عربی زبان کا لفظ نہیں ہے وہ, جیسے جبریلو ہے یا ابراہیمو ہے, قرآن پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں, لیکن یہ اصل عربی کلمات نہیں ہیں بلکہ یہ عبرانی کے لفظ ہیں, عبرانی زبان کے لفظ ہیں جو عربی میں آئے ہیں. اس لیے ان کے اوپر بھی کبھی تنوین نہیں آئے گی. تنوین کیا مطلب؟ کہ دو زبر, دو زیر یا دو پیش نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی یہیں آپ یاد رکھ لیں کہ الفاظ جو ہوتے ہیں عربی میں یہ بڑی منظم زبان ہے. مختلف سانچوں میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں الفاظ. الفاظ کے گویا الفاظ جو بنتے ہیں وہ ہر لفظ ایک مخصوص سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. ان میں سے میں آپ کو یہ دو سانچے بتاتا ہوں. جو لفظ بھی اس سانچے پہ پورا ہوگا اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی. مثال دیتا ہوں آپ کو. مساجد, یہ مسجد کی جمع ہے, ہم اردو میں بھی بولتے ہیں مساجد. ایک مثال اور, مسابیح ہو, یہاں لکھ دیتا ہوں. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک ہی پیش اس کے آخر میں بھی آ رہا ہے. حالانکہ جب ایک لفظ لکھنا ہو, مثلا مسجدن لکھنا ہو, تو اس کے بعد دو پیش ہی آتے ہیں, مسجدن. اسی طرح سے مصابیح کے معنی چراغ ہیں, اس کی واحد میں مصباح ہوتی ہے, تو مصباح, یہاں دو تنوینیں ہیں. لیکن اگر جمع بنے اور جمع اسی وزن پر ہو, کیسے کہ پہلے اس کے میم ہو, اس کے بعد پھر ایک حرف ہو, اس کے ساتھ الف ہو, پھر اگلے حرف میں زیر ہو, پھر اگلے حرف کے بعد یہ لازمن ہو, پھر, تو اس وزن پر اگر جو چیز ہوگی, جو اسم بھی ان دو وزنوں میں سے کسی وزن پر, ان دو سانچوں میں سے کسی ایک سانچے کے مطابق ہوگا, اس کے اوپر بھی صرف ایک ہی حرکت آئے گی. تو گویا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ عربی زبان میں اکثر اور زبانوں کی طرح کلام کے تین حصے ہیں. پہلا اسم, دوسرا فعل, تیسرا حرف. اسم کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں دو زبر, دو زیر یا دو پیش آتے ہیں, اور خاص طور پر ایسے اسماء جو کسی شخص کا نام ہو, یعنی جسے ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں. اس میں معرفہ آپ جانتے ہیں وہ ہوتا ہے جو کسی خاص شخص کا نام ہو, شہر کا نام ہو, کسی آدمی کا نام ہو, مگر کسی بھی عورت کا نام عربی میں, قرآن پاک میں سے مثال کوئی لے لیجئے, مریم کی مثال ہے جیسے, ان کے آخر میں صرف ایک حرکت آئے گی. ایک یہ نام جو ہیں ان کے نیچے زیر بالکل نہیں آئے گا, یہ بھی یاد رکھ لیجئے.
یہ مریم ہو، فاطمہ تو، عائشہ تو، یہ جو میں نے اب اس طرح بکہ تو، کیونکہ یہ بھی مؤنث ہے نام، اور آپ یاد رکھیے گا کہ بکہ جو ہے یہ مکہ معظمہ کا نام ہے. قرآن پاک میں مکہ معظمہ کے لیے بکہ کا لفظ آیا ہے، اس کے آخر میں بھی تے ہے. تو ان کے یہ ایسے اسم جو ہیں ان کے آخر میں صرف ایک پیش یا ایک زبر آ سکتا ہے، زیر بالکل نہیں آتی، اور دو زیر دو زبر دو پیش تو بالکل نہیں آتے. دوسرے جو ایسے اسما ہو، مسابی ہو یا مساجد ہو، اس وزن پر، اس سانچے میں، ان کے اوپر بھی اسی طرح سے. اب ہم نے یہ دیکھا حرکت کے بارے میں بھی پڑھ چکے آپ کہ زبر، زیر، پیش، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اسم کے بارے میں کچھ مزید تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے. یہ ابتدائی باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر کو پہلے سے معلوم ہوں، لیکن جو ہم آگے چلیں گے ایسی نئی باتیں آئیں گی جن سے انشاءاللہ آپ کی دلچسپی زیادہ بڑھے گی.